بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے پاک رائز نیوز کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی دبائیں۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کو حتمی شکل دے دی گئی۔ عمران خان پیر کو اسلام آباد سے پیشنگ کے لیے روانہ ہوں گے۔ دورے پر 3 وفاقی وزراء اور 1 مشیر کے ہمراہ جائیں گے۔ 6 فٹ کی لڑکی نے 2 فٹ کے لڑکے سے شادی کر کے محبت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی ہیں۔ دلہن نے شوہر سے محبت کے اظہار کے لیے ان کا نام اپنے ہاتھ پر لکھوا لیا۔ پاکستانی جوڑا سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گیا۔ خیبر پختونخوا میں ڈیزائن والی داڑھی بنانے والے حجاموں کی گرفتاری شروع کر دی گئی ہے۔ چارسدہ شہر میں پولیس نے کئی حجام گرفتار کر لیے۔ بعد ازاں حجاموں کی یونین کے احتجاج پر گرفتار افراد کو رہا کر دیا گیا۔ بھارتی فوجی کشمیریوں کو قتل کرنے کے بعد اجتماعی قبروں میں دفن کرنے لگے۔ 2700 اجتماعی قبروں کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مسجد پر حملہ کرنے والے شخص کو 3 سال قید کی سزا۔ مغربی دنیا میں بھی مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کو فروغ دینے والوں کے خلاف شکنجہ سخت۔ امریکی سینیٹر نے کہا ہے کہ چھپانے کو کچھ نہیں تو بھارت مقبوضہ کشمیر کیوں نہیں جانے دے رہا۔ ہم مقبوضہ وادی کا دورہ کر کے وہاں کے زمینی حقائق جاننا چاہتے تھے۔ آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم کا دورہ اب تک شاندار رہا ہے۔ جلد مزید ٹیمیں بھی پاکستان آئیں گی۔ MDPCB وسیم خان نے 10 سال بعد پاکستانی شائقین کرکٹ کو سب سے بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کی عسکری قیادت کا اجلاس۔ سعودی عرب کے دفاعی اقدامات کی حمایت۔ تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خلیج کی مسلح افواج تیار ہیں۔ ڈینگی لاروا بے قابو، دنیا کے 170 ممالک کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت 27 لوگ متاثر، جبکہ آئندہ 1-2 دہائیوں میں 50 کروڑ لوگوں کو ڈینگی ہوگا۔ پاکستان کی فری زون پالیسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ فری زون پالیسی سے گوادر میں 19 منصوبے شروع ہوں گے۔ فری زون پالیسی کے تحت فیکٹریاں بنائیں گے۔ گوادر میں سی فوڈ، زراعت اور دیگر صنعتیں قائم ہوں گی، جس سے ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان میں چینی سفیر کا خطاب۔ افغان کرکٹر محمد نمی کے انتقال کی خبریں حقیقت سامنے آ گئی۔ کرکٹر نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کے بعد خود سامنے آ کر ان کی تردید کر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا دورانیہ سب سے طویل تھا۔ مجموعی طور پر 195 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی تھی۔ 16 خواتین سپیکرز بھی شریک تھیں۔ سردی آ نہیں رہی، سردی آ گئی ہے۔ ملک کے شمالی علاقہ جات میں برف باری کا آغاز۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں مسلسل بارش اور ژالہ باری ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سلسلہ مزید کئی روز تک جاری رہنے کا امکان۔ مولانا فضل الرحمان کو ایسا بٹھائیں گے کہ وہ دوبارہ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ فیصل وارڈا، ہم کسی کی گیدڑ بکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا وزن کم کرنے کے لیے اڈیالہ جیل اور اٹک جیل میں ایکسرسائز مشین رکھ رہے ہیں۔ دنیا کا وہ پہلا ملک جس کے پائلٹ JF-17 تھنڈر طیاروں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ آذربائیجان کے پائلٹس 2 طرفہ دفاعی تعلقات کے تحت پاک فضائیہ سے تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ آذربائیجان پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدنا بھی چاہتے ہیں۔ مصری فٹ بالر محمد صالح نے اسلام سے متنفر انگریزوں کو مسلمان کر دیا ہے۔ چینی سفیر نے یہ اب اعلان کیا ہے کہ روس بھی CPEC کا حصہ بنے گا۔ CPEC صرف گوادر پورٹ تک کا منصوبہ نہیں، CPEC گوادر سے قندھار، سنٹرل ایشیا اور روس تک پھیلے گا۔ چین کشمیریوں کو انصاف دلانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل نکلنا چاہیے۔ پاکستان میں چین کے کوئی فوجی یا اسٹریٹجک عزائم نہیں۔ CPEC چین کے پاکستان کے ساتھ دیرینہ اور برادرانہ تعلق کی شاندار عکاسی کرتا ہے۔ چینی سفیر نے CPEC کے موضوع پر منعقدہ ڈائیلاگ سے خطاب کیا۔
अमेरिका की नज़र में भारत खसूसी तिजारती मराआत का हकदार मुल्क नहीं। भारत ने अमरीकी मसनूआत को रसाई देने के वादे की तकमील भी नहीं की थी, इसलिए हमने भारत को दी गई खसूसी तिजारती हैसियत इसी साल खत्म कर दी थी। अमरीकी वजीर तिजारत। सऊदी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप 2022 के एशियन क्वालिफायर का पहला मैच फलस्तीन में खेलेगी। ईरान को अस्करी सबक ना सिखाया तो मजीद हमलों के लिए तैयार हैं। ईरानी निज़ाम जंग से खौफकारा है और वो अपनी तारीख के एक इंतहाई कमज़ोर मरहले से गुजर रहा है। मौलाना जितने लोग ला सकते हैं लेकर आए, हम कंटेनर भी देंगे और हलवा भी, मगर वो इक़्तिदार का ख्वाब देखना छोड़ दे और कौम को गुमराह करने से बाज रहें। शहरियार अफरीदी। मौलाना के मार्च में मजहबी कार्ड इस्तेमाल हुआ तो वो मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे। मजहबी कार्ड इस्तेमाल ना हुआ तो पीपल पार्टी धरने के अलावा हर सतह पर मौलाना का साथ देगी। अगर किसी वक्त शक हुआ कि मौलाना किसी क़ुव्वत के इशारे पर हैं तो अपनी हिमायत वापस ले लेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल। मौलाना साहिबों को चढ़ाई करनी है तो इस्लामाबाद पर नहीं, LOC और भारत पर करे। मदरसे के मासूम बच्चों को मौलाना साहिब की सियासत के बैंड नहीं चढ़ाएंगे। माआन खसूसी बराए इतलास फिरदौस आशिक अवान। पाकिस्तानियों के बैरूनी ममालिक में पड़े अरबों डॉलर्स में से 1 रुपया भी पाकिस्तान वापस नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान से माजी में पैसा बाहर गया, लोगों ने बैरूनी मुल्क महफूज ठिकाने बनाए। गुज़िश्ता 20 साल में पाकिस्तान से सालाना 6 अरब डॉलर बैरून मुल्क गए, ताहम बैरून मुल्क भेजे गए सरमाए को वापस पाकिस्तान लाने का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं। चेयरमैन FBR ने दो टोक अल्फाज में हकीकत बयान कर दी है। दुनिया की अरबपति बेकार सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। बेकार के अकाउंट में 1.25 अरब की मौजूदगी का इंकशाफ। 10 रुपए मांगने वाले खातून अब अरबों रुपए जमा कर लिए हैं। लड़की के पेट से 2 किलो बाल बरामद, नौजवान दोशीज़ा अपने बाल काटने की आदी थी। कारगिल के महाज पर जंग छेड़ने की कोशिशें, भारतीय फौज ने भारी हथियार पहुंचा दिए। भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल और हत्या के कारगिल के मकाम पर भी जंगी हथियार पहुंचा चुकी हैं। उनके अज़ाइम वाज़ेह हैं कि वो भरपूर जंग की तैयारियां कर रहे हैं। मोदी सरकार को खत लिखने के जुर्म में 50 लोगों पर गद्दारी का मुकदमा। शोबिस व दीगर शख्सियात ने मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब उबर हेलीकॉप्टर भी किराए पर देगा। न्यूयॉर्क में लग्जरी गाड़ियों के साथ हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और पाक राइज न्यूज़ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।